الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو اس کا حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں. اگر ان میں سے ایک ستون بھی نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت ختم ہو جاتی ہے، دھڑام سے نیچے گر پڑتی ہے. آج کا ہمارا موضوع کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، جو اسلام کا تیسرا ستون ہے. شہادتین کے بعد، نماز کے بعد تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم فرمایا، اللہ نے تمہیں جو مال دیے ہیں ان میں تمہاری طرف سے صدقے کا ایک پورا حصہ مقرر کر دیا جو تمہارے مال کو پاک کرے گا. اور اس پاک کرنے والے مال کو فرض قرار دیا.
اسلام میں جب اللہ تعالیٰ ایک عبادت کو فرض قرار دیتا ہے تو اسی عبادت کے ساتھ نوافل بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ تیسرا ستون اسلام کا اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا مسلمانوں کے لیے۔ جس طرح 5 نمازیں ہم پر فرض عین ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت مؤکدہ یہ بھی نفل ہے، تہجد کی نماز یہ بھی نفل ہے، تراویح نفل ہے، اشراق دیگر نوافل عطا کیے۔ فریضہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا یا جو شخص زکوٰۃ کا سرے سے ہی منکر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کبیرہ ترین گناہ کا مرتکب ہے، اور اس کے لیے بڑے سخت اور دردناک عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے کا منکر ہو، یعنی وہ کہ جی زکوٰۃ ہے ہی کچھ نہیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی اسلام نہیں۔ وہ جتنے جی چاہے کلمے پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، اگر وہ زکوٰۃ جیسے فریضے کا منکر ہے تو اس کا اسلام کوئی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو امت مسلمہ کیونکہ بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، بہت سارے ایسے لوگ، ایسے قبیلے تھے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، یعنی وہ مرتد ہو گئے، پورا دین ہی چھوڑ دیا۔ اور کچھ قبائل ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے پورا دین تو نہیں چھوڑا مگر زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ انکاری ہو گئے، کہتے ہیں باقی سب مانیں گے پر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگ، ایسے قبائل جنہوں نے زکوٰۃ کا فریضے کا انکار کیا تھا، ان کے خلاف جہاد اور قتال کا اعلان کیا۔ صرف اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ لشکر کشی ہوئی، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم توبہ کرو، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کر کے تم دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے۔ تو لوگوں نے بڑی باتیں کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک کہا کہ رومی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے تاب ہیں، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں نکالا تھا کہ رومیوں کی تھوڑی سی خبر لی جائے تو آپ اسے روک لیں، کیونکہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، حالات خراب ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی جملے ہیں، فرمایا اگر ابو بکر مدینہ میں خلیفہ اکیلا بھی رہ جائے اور میری بوٹیوں کو میرے بھائیوں درندے آ کر نوچنا بھی شروع کر دیں، میں تب بھی اس لشکر کو بھیجنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر دوسرے موقع پر فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے خلاف قتال کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں نماز کو مانتا ہوں، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں نماز کو مانتا ہوں، زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا منکر ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کتنا عظیم فریضہ ہے۔ اب زکوٰۃ ہے کس پر فرض یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ موٹا اصول ہے 7.5 تولے سونا، کتنا؟ 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد، 8 ہے، 9 ہے، 50 ہے، جس کے پاس موجود ہو
اور اس سونے کو سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے، اس پر فرض ہے کہ وہ 2.5%، کتنا؟ 2.5%، یہ 40واں حصہ بنتا ہے، اس کی زکوٰۃ دے گا۔ مثال ہے کہ آپ کا 1 لاکھ روپے کا تولہ ہے سونا، 7 لاکھ 7.5 لاکھ بن کے مور اور لیس، آج کل تو شاید 1.25 لاکھ ہوگا یا کتنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس 7.25 لاکھ یا 8 لاکھ جتنے بنتے ہیں، اس کا 2.5%، 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 1 لاکھ کا 2500 بنتا ہے۔ اگر اس سے کم ہے، 7 تولے ہے، 7.25 تولے ہے، 6 تولے ہے، 5 تولے ہے، پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر نہیں دینی۔ لیکن 7.5 تولے سے تولے ہو یا اس سے 1 رتی بھی اوپر ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا اس جتنی رقم موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی برابر قیمت ہوا کرتی، ان کی ویلیو برابر تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی سستی ہو گئی، سونا مہنگا رہ گیا، تو اب 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب ہے، کیونکہ چاندی تو عمومی طور پر 99% لوگوں کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، چاندی کا ہے ہمارے پاس، تو اب کیا ہے، اب چاندی کی رقم جو بنتی ہے نا، یہ تقریباً 50,000 کے قریب بنتے ہیں، 47 48، آپ 50 کر لیں راؤنڈ فگر، 50,000 روپے کی 52.5 تولے چاندی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ تو آج کل جو پیسے کا نصاب ہوگا، روپوں کا نصاب، ڈالر کا نصاب، یعنی آپ کے پاس سیونگ رقم جو موجود ہے، اگر یہ 52.5 تولے چاندی جتنی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اس کو سال گزرنے پر اس کی فرض زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ مثال موٹی یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر 50,000 روپے یا اس سے زائد موجود ہیں، جو محفوظ ہیں، اس کے پاس سیونگ ہے، ایکسٹرا اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس پر 2.5% زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہوگی۔ وہ 1 لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ ہے، وہ 50 لاکھ ہے، وہ ڈالر کی شکل میں ہے، وہ روپیوں کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یعنی پیسے کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہوگی، اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے مثلا 1 لاکھ روپے ہے، ساتھ اس کے پاس 5 تولے سونا پڑا ہے، تو اس کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سونے کی قیمت بھی اس میں شامل کرے، کیونکہ سونے پر فریضہ لاگو اس وقت ہوگا جب وہ 7.5 کو ٹچ کرے گا۔ ہاں کوئی تقوی کی بنیاد پر اگر اسے شامل کر لیتا ہے تو اللہ اجر دینے والا ہے، لیکن فرض نہیں ہے اس پر۔ فرض کیا ہے؟ 50,000 روپے، یہ اس سے کچھ کم ہی بنتی ہے، آپ 45,000 کر لیں، اتنے روپے یا اس سے زائد موجود ہیں، اس پر زکوٰۃ دینی ہے، وہ روپوں کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت پر زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ کس مال پر؟ مال تجارت۔ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت ہے کہ آپ کی دکان میں، آپ کے ویئر ہاؤس میں، آپ کے گودام میں، آپ کے پاس جو تجارت کا مال پڑا ہے، مثلا آپ کے پاس میڈیسن ہے، آپ کے پاس گیہوں پڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی سینیٹری کا مال پڑا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا جو تجارت کا مال آپ سریا پڑا ہے، اور وہ 50,000 سے اوپر قیمت کا ہے، اور وہ سال پورا اس کو موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک دکان میں اگر 1 کروڑ کا مال پڑا ہے، چاہے وہ شاپنگ سینٹر ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں تو وہ مال تجارت نا، چاول پڑے ہیں، گندم پڑی ہے، کوئی بھی دالیں پڑی ہیں، وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ اب وہ مال تجارت جو 1 کروڑ کا آپ کی دکان، آپ کے ویئر ہاؤس میں سارا سال موجود رہتا ہے،
اس میں سے کچھ حصہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. دیکھیں نا دکان، آپ نے کبھی کوئی ایسی دکان نہیں دیکھی جو خالی ہو گئی ہو بالکل؟ دیکھیے کوئی بھی دکان خالی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 20-30% مال روٹیشن کرتا رہتا ہے، آ گیا چلا گیا، آ گیا چلا گیا، لیکن ایک خاص اماؤنٹ، ایک خاص مقدار میں مال تجارت ہر وقت اس کے گودام یا دکان یا جو بھی اس کے پاس ہے اس میں موجود رہتا ہے نا ایسا. اب یہ جو مال ہر وقت اس کے پاس موجود ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ سریا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی. یہ آپ نے حساب لگانا ہے کہ میرے پاس اتنی میڈیسن پڑی ہے جو کہ 50 لاکھ کی بنتی ہے، جس میں سے 10 لاکھ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے ہفتہ وار ماہانہ، لیکن 40 لاکھ کا مال تو بھائی ہمارا ہر سال تقریباً ہر وقت موجود رہتا ہے. یہ میں آپ کو مختلف مثالوں سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے. اس مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان کیا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کوئی کسی کو کمی کجی تو نہیں رہی؟ اگر کوئی کمی کجی ہے سوال کر لیں. آپس میں بولنا خطبے کے دوران ناجائز ہے، خطیب سے بولنا صحابہ پوچھ لیتے تھے. مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ کھانے والا ہے، چاہے وہ بلڈنگ میٹیریل ہے، چاہے وہ کوئی پنکھے ہیں، کسی بھی چیز کا ہے جو آپ کی دکان گودام میں سارا سال ہر وقت موجود رہتا ہے، روٹیشن والے کو آپ نکال دیں. جو روٹیشن میں ہو رہا ہے نا اسے نکال دیں. مثلا آپ کے پاس 10 بوریاں آئیں، 10 چلی گئیں. سیمنٹ والا جو ہوتا ہے نا، سیمنٹ والا، اس کے پاس 2 ٹرک آئے، 1 ٹرک نکل گیا، لیکن 1 ٹرک یا 1.5 ٹرک تو ہر وقت اس کے پاس ہوگا. یہ ہے مال تجارت جو آل دا ٹائم آپ کے پاس. اس پر پورا اس کو گننا ہے آپ نے. اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے جتنا کیش موجود ہے آپ کے پاس کسی بھی کرنسی میں، وہ شامل ہوا. اس کے ساتھ اگر سونا 7.5 تولے ہے یا اس سے زائد ہے، وہ اس کی قیمت نکال لیں جو مارکیٹ ویلیو ہے، وہ آپ نے شامل کرنا ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ پراپرٹی، وہ پلاٹ، مکان، پلازا جو آپ نے آگے سیل کرنے کے لیے خریدا ہے، وہ پراپرٹی جو آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدی ہے، وہ پراپرٹی نہیں جس میں آپ فصلیں اگا رہے ہیں، جس میں آپ کا گھر مکان کوٹھی ہے، آپ نے دکان بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کس پر زکوٰۃ ہے؟ جو پراپرٹی آپ نے، یار میرے پاس 1 کروڑ روپے پڑے تھے، میں نے کہا یار 2 پلاٹ ہی DHA میں لے کے رکھ دوں. میرے پاس 5 کروڑ پڑا تھا، میں نے کہا میں جناب یہ 1 پلازا ہی خرید کے رکھ دوں، چلو مہنگا ہو جائے گا میں اسے بیچ دوں گا. یہ بنیادی طور پر مال ہی ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسہ ہے. آپ کے پاس پیسہ پڑا تھا، آپ نے ضرورت سے زائد تھا، آپ نے زائد ضرورت والے کی پراپرٹی خرید کے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، چلے بڑھ جائے گا. جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر آپ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں جائز ہے. اب آپ کا وہ پلاٹ، آپ کا وہ پلازا، آپ کا وہ مکان جو آپ نے آگے بیچنے کے لیے رکھا ہے، اس کی جو اس وقت کی قیمت ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. بالکل. مثلا وہ 1 کروڑ کا ہے، دیں اللہ کی راہ میں. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے نا یہ تجربہ خود آزمایا. میرے پاس ایک پلاٹ تھا، میں نے بیچنے کے لیے رکھا تھا. میں نے الحمدللہ ایک خاص مدت تک جو فرض زکوٰۃ تھی اس کی ادا میں کرتا. ہر سال جو اس کی قیمت ہوتی اس پر زکوٰۃ دے دی، جو قیمت ہوتی اس کی زکوٰۃ دے دی. جب میں نے اس کو 4-5 سال کے بعد بیچا تو میرے بھائیوں جتنا میرے اللہ نے مجھے اس میں منافع دیا تھا نا، جو میں نے زکوٰۃ دی تھی وہ اس منافع کا 10% بھی نہیں بنتا. یہ سوچ رکھ کے دینی ہے آپ نے. دیکھیں نا، میرا پلاٹ فار ایگزامپل 10 لاکھ کا ہے، میرا پلاٹ اللہ نے 5 سال کے بعد 20 لاکھ کا بکوا دیا. اس پہ اگر 2 لاکھ میں نے زکوٰۃ دے دی تو کیڑی مصیبت ہے. مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے تیرے 10 کو 20 بنا دیا حلال طریقے سے. تو اس میں 2.5 لاکھ یا 2 لاکھ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ جب تو نہیں دے گا تو مصیبت کیا بنے گی؟ تیرا وہ سارا مال آگ بن جائے گا، حرام بن جائے گا. اصل روڑا یہ ہے. اگر تو اس کی زکوٰۃ دے دے گا
تو وہ مال بابرکت بن جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگ والا مال اپنے منہ کے اندر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں؟ اس بات پر کسی کا کوئی سوال ہو؟ پلاٹ، مکان، پراپرٹی جو آگے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، اس پر اگر سال گزر گیا، اچھا فار ایگزامپل آپ نے پراپرٹی لی، 8 مہینے کے بعد سیل کر دی، پھر اگلی پراپرٹی لے لی، پھر سیل، اگر وہ سال کے اندر اندر سیل ہو رہی ہے، اگر وہ سال کے اندر اندر سیل ہو رہی ہے تو پھر وہ مال تجارت سمجھا جائے گا، پیسہ تو وہ ادھر ہی ہے نا، پھر وہ مال تجارت، پھر اس پراپرٹی کی قیمت نہیں لگے گی، پھر جو اصل زر ہوگا اس کی قیمت لگے گی۔ مثلا وہ آپ کا 70 لاکھ ہے، 70 لاکھ کی بیچی، 70 کی آگے کر دی، پھر ایسے ہوا تو وہ مال تجارت بن جائے گا یا آپ کے مال میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پراپرٹی لی اور ابھی بکا نہیں ہے، سال گزر گیا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر سال سے پہلے بک گئی تو پھر اس کے مال کو کیلکولیٹ کیا جائے گا ٹوٹل کے اندر، کیونکہ پراپرٹی کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، مال کی قیمت بڑھتی تو نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس 1 لاکھ پڑا ہے، اس نے اگلے سال بھی 1 لاکھ ہی رہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس میں پوائنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال پراپرٹی کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ پراپرٹیز آپ نے مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، گھر کوٹھی بنانے کے لیے کوئی زمین پراپرٹی خریدی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سواری پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے نا، گاڑی، آپ کے پاس سائیکل ہو، آپ کے پاس لیکسس ہو، ہیلی کاپٹر ہو، سواری پر جو ذاتی استعمال میں ہے، چاہے 1 ہے چاہے 10 ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ گھوڑے اور اونٹ یہ جہاد کے لشکروں میں شامل ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سواری پر زکوٰۃ رکھی ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں جو آپ گائے بگائے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی خرید لیں حلال مال سے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سواری پر زکوٰۃ کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ انشاءاللہ جتنی اچھی سواری کوئی لے سکتا ہے لے لے، سواری پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں کسی بندے کے پاس ایسی سواری ہے جو وہ کرائے پہ چلاتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹیکسی ہے، جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اس کے بھی بس پر یا گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو اس میں سے وہ کما رہا ہے نا، کیونکہ وہ یوز ہو رہی ہے، وہ پیسہ نہیں تھا، وہ یوز ہو رہی ہے، اس سے زکوٰۃ جو کما رہا تھا وہ، مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ٹیکسی چلاتا ہے یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اس سے سال میں 50 لاکھ منافع کماتا ہے۔ اگر وہ اتنا کمائے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اگر وہ اتنا کمائے کہ جتنا وہ مہینے میں کھا لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مثال ہے، ایک بندے کے پاس 70 سیٹر بس ہے، وہ بس چلا رہا ہے یا اس نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، صبح آ جاتی ہے شام آتی ہے، 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کا وہ کماتی ہے، وہ 1.5-2 لاکھ اس کا مہینے میں کنزیوم ہو جاتا ہے، فیسیں ہیں، گھر کا کھانا پینا، خرچہ، معاملات، علاج، شادیاں، غمیاں ختم ہو گئے، کوئی سیونگ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو ٹیکسی چلا کے، بس چلا کے، گاڑی چلا کے، سواری چلا کے وہ کمائے گا، اور اس میں سے جو سیونگ اس کے پاس ہو جائے گی اپنا خرچہ کرنے کے بعد، وہ بھی شامل ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بھی اس کی بسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے پلازا بنا دیا، دکانیں بنا دی، بیچنے کے لیے نہیں، کرائے پر چڑھانے کے لیے۔ اب اس کا استعمال آ گیا نا، بیچنے کے لیے نہیں، اس کا پلازا ہے، مکان ہے، اس نے کیا کیا، اس نے یہ بنا دیا کہ یار اس میں کرایہ دار رہیں گے، میں ان سے کرایہ لوں گا۔ اب اس مکان پر بھی زکوٰۃ کوئی نہیں، ہاں اس میں سے جو کرایہ آ رہا ہے اسے اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، کیونکہ وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے نا۔ مثلا اب ہمارے ماشاءاللہ کئی احباب کی دکانیں مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، وہ سال کا بلکہ مہینے کا 50-50 لاکھ، کروڑ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان بھائیوں کو جانتا ہوں، بھائی ان کی پراپرٹی ہے، بازار کے اندر ہے، کچہری روڈ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے،
2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کرائے ہیں. اب کیا ہے, ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں, جو کاروبار ہیں ان میں سے بھی وہ کما رہے ہیں. اب کیا ہے, اس کا سال پورے کا ان دکانوں کا کروڑ روپے کرایہ بن گیا اور سیونگ ہے, کوئی یوز نہیں ہوا, زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس 1-2 چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, گھر ہے, اس بیچارے نے کرائے پر دیا ہوا ہے, خود بھی ایک گھر میں رہ رہا ہے, چاہے وہ 10 کروڑ کی پراپرٹی ہو, لیکن جتنا کرایہ اسے آتا ہے وہ 1 مہینے میں کھا کر ہضم کر دیتا ہے, ختم ہو گیا, کنزیوم ہو گیا, کوئی باقی نہیں بچتا, سیونگ نہیں ہے, اس کو کوئی زکوٰۃ نہیں, اس کو کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا پڑے گی. تو میرے محترم بھائیوں, یہ اس کے بیسک احکام و مسائل ہے. اس طرح عشر, کیونکہ یہاں ہمارے کسان بھی بیٹھے ہیں, لائیو بھی ویڈیو پر بھی لوگ لاکھوں دیکھیں گے, جس طرح پیسے پر, مال تجارت پر, سونے پر, چاندی پر زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرنا فرض ہے, اسی طرح ہر فصل پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے, جس کو عشر کہتے ہیں. اچھا, فصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی مہلت نہیں رکھی, بلکہ سورہ انعام میں اللہ نے کیا فرمایا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن تو اپنی گندم, اپنا چاول, اپنی فصل کو کاٹے گا, جو اناج اس میں سے نکلا ہے اس کا عشر تم نے دینا ہے, چاہے سال میں 2 فصلیں لے رہا ہے, چاہے 1.5 سال میں 1 فصل لے رہا ہے, لیکن اس کا عشر دینا پڑے گا. اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب ہے, اگر کسی کی گندم یا چاول یا دالیں یا کھجور جو اس کے پاس ہو رہا ہے یا سبزیاں ہیں, وہ 16 من سے کم ہے یا 16 من نہیں ہوا, 15.25 من ہے, اس پر کوئی عشر نہیں. غریبوں کو اللہ نے کچھ نہیں کہا, 16 من تھوڑا نہیں ہوتا, کہا 16 من. اگر تیرے چاول, تیری گندم, تیری دالیں, تیرا اناج, تیری سبزی ہے 16 من سے کم ہے, تیرے پر کوئی عشر نہیں, کھا پی. اگر 16 من یا اس سے زائد کسی کے پاس گندم ہے, ابھی گندم کا دور ہے, چاول ہے, اناج ہے, سبزی ہے, کھجور ہے, انجیر ہے, جو چیزیں رائج ہیں, 16 من سے زائد ہے, تو اس پر اسے عشر ادا کرنا پڑے گا. یہ بھی اسی طرح فرض عین ہے جس طرح زکوٰۃ ہے. وہ عشر کیسے ہے؟ اگر اس کی زمین بارانی ہے, یعنی ساری بارش وہ اللہ کی لے کر, صرف بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے, بارانی زمین ہے, کوئی اس کے پاس نہ وہاں ٹیوب ویل ہے, نہ کوئی وہ کھینچ کے پانی لگاتا ہے, بارانی زمین ہے, تو اسے میرے بھائیوں اس ساری جو اناج ہوگا نا, اس کا 10واں حصہ, یہ 10% بنتا ہے, 10واں حصہ اللہ کا نکالنا پڑے گا. اور جو مصرف, یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے, وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں کن لوگوں کو لگتی ہے, انہی لوگوں کے لیے عشر ہے, انہی لوگوں کے لیے روزے کا فدیہ ہے, انہی لوگوں کے لیے فطرانہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں 8 لوگ ہیں, وہ انہی لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے, انہی لوگوں کے لیے عشر ہے. یہ جو فدیہ دیتے ہیں نا ہم روزے کا, یہ بھی انہی کے لیے ہے, اور صدقۃ الفطر بھی انہی لوگوں کے لیے. اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ اللہ کا حق, اگر 16 من یا اس سے زائد ہے. اچھا, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی 7.5 تولے سونا اگر ہو یا 16 من ہمارے پاس گندم ہو, تو کیا پہلے 16 من معاف ہوں گے؟ نہ. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے 1 رتی بھی برابر زیادہ سونا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ 1 رتی پر زکوٰۃ ہوگی, پورے 7.5 پر ہوگی. جب 16 من ہو گئی تو سارا کچھ اس میں شامل کرنا پڑے گا, 1 من سے لے کر. یہ نہیں کہ پہلے 16 معاف ہیں, یہ غلط سوچ ہے, یا پہلے 7.5 تولے معاف ہیں اس کے بعد والوں نہیں, پورے پر زکوٰۃ ہے. اور سونا جو استعمال ہو رہا ہے, جو عورتوں نے پہنا ہوا ہے سارا سال, ان کی چوڑیاں, وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو الماریوں میں پڑا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی شائبہ پڑا ہوا ہے آج کل کہ لو جی جڑا اسی یوز کر رہے ہیں وہ تے زکوٰۃ کوئی نہیں. کچھ لوگوں کو ایک اور مصیبت یہ بھی ہے کہ جی بیوی کا سونا ہے, بیوی کو اس نے دے دیا ہے 7.5 تولے, لیکن عورت کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں, خامند کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں, میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے سونے کو کاٹے, اس میں سے زکوٰۃ دے, جب تک کہ وہ 7.5 سے کم نہیں ہو جاتا. فار ایگزامپل اس کا سونا 7.5 تولے ہے, اس دفعہ وہ سونا کاٹے
کوئی مندری کوئی چھوٹا موٹا اس میں سے حصہ نکالے زکوٰۃ ادا کر دے, اگلی دفعہ اس کا کم ہو جائے گا, کوئی زکوٰۃ نہیں. اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہارا بیلنس مقرر کیا ہے اگر میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا تو پھر غریب مسلمانوں کا حق تمہیں دینا پڑے گا, اور اگر تم اس سے نیچے رہو, میرے بھائیو 7.25 تولے سونا تھوڑا تو نہیں ہوتا, بڑا پیسہ ہے. فرمایا پھر تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں. عشر کی بات ہو رہی تھی. اگر بارانی زمین ہے تو کتنا 10%, 10واں حصہ عشر ادا کرنا پڑے گا. اچھا اس میں ایک آسانی ہے, اگر کوئی شخص گندم ساری بیچ دیتا ہے, بعض لوگ بیچ دیتے ہیں, وہ گندم نہیں دینا چاہتا تو وہ پیسے بھی دے سکتا ہے. وہ اپنا کاؤنٹ کر لے کہ میری اتنے من گندم یا چاول یا اناج وہ عشر کا بنتا ہے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو پیسے کی شکل میں دے دے, کوئی حرج نہیں, دینا پڑے گا. اور اگر زمین بارانی نہیں ہے, تم نے ٹیوب ویل کے ذریعے سے, بجلی کے ذریعے سے, پیٹرول لگا کے, ڈیزل لگا کے, محنت کر کے پانی لگایا ہے, یا نہری علاقہ, اب دیکھیں نا نہری علاقہ جو ہے اس میں بھی جب آپ پانی لگاتے ہیں تو اس کا آبیانہ تو ادا کرتے ہیں نا. ابھی حکومت نے آبیانے بھی بڑھا دیے, اور آبیانہ ادا کیا, رات کو پانی لگایا, محنت کی, جاگا, باریاں, ساری وہ محنت ہوتی ہے نا اس میں, یہ بھی اسی میں شامل ہے. اگر نہری پانی ہے, کھینچ کے پانی لگایا, پیٹر کے ذریعے لگایا, ٹیوب ویل کے ذریعے لگایا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے, وہ 20واں حصہ دیں گے, 5%. وہ کتنا حصہ دیں گے؟ 20واں حصہ عشر دیں گے, 5% اپنی فصل کا جو 16 من یا اس سے زائد ہے. عشر کا مسئلہ سمجھ آ گیا جی. اب زکوٰۃ, فدیہ, عشر, فطرانہ, یہ دینا کن کو ہے؟ وہ جی ہمارے گھر کام کرتی ہیں ہم ان کو دے دیں, وہ جی ہمارا نوکر ہے ہم اس کو دے دیں, وہ جی نوکرانی ہے ہم اس کو دے دیں. بھائی اگر وہ نوکرانی یا نوکر یا ملازم نمازی ہے, فرائض اور واجبات کا خیال رکھنے والا ہے اور مستحق ہے, کتنی شرطیں؟ اور بھائی جان ہے گن لو, اللہ کی قسم یہ حساب ہونا ہے آپ سے. نوکروں کو زکاتیں دے کے ان سے زیادہ کام لے لینا, اپنی واہ واہ بنا لینا, فرض نہیں ادا ہوگا اگر وہ بے نماز ہے اور بے روزہ ہے اور اللہ کا دشمن ہے. دشمن وہی ہے نا جو روزے ہی نہیں رکھتا ہٹا کٹا ہو کے. ہمارے یہاں عورتیں کام کرتی ہیں 90% تو یہی حالت ہے, کام کر رہی ہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ آخرت کا پتہ, نہ لینی نہ دینی, کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. لوگ اپنے عیسائی جناب جو رکھے ہوئے ہیں غیر مسلم, ان کو بھی زکاتیں دیے جا رہے ہیں. ایسے نہیں زکات دینی. 3 شرطیں, نمازی ہو, ایک ہوتا ہے نماز میں سستی ہو گئی, ایک ہوتا ہے پکا بے نماز. یہ کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں مجھے یہ بتائیں, یہ نماز پڑھتے ہیں؟ روزے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, الا ماشاءاللہ کوئی 100 میں سے 1% ہو. تو آپ کا وہ ملازم جو نمازی ہے, روزے رکھنے والا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے, باغی نہیں ہے. اچھا آپ ان سے پوچھیں نا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ساڈے اسی غریب بندے ہیں, ساڈے کول نہیں ہوتا, اسی مزدورے بندے ہیں جی, اسی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو صحابہ سے زیادہ محنت کرنے والا ہے. وہ میدانوں کے اندر, لشکروں کے اندر خون بہ رہے ہوتے تھے میرے بھائیوں, لیکن اپنی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم لوگ جناب میں نے جی یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, یہ سارے بہانے ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ لوگ اپنی بے ایمانی پر اور اپنی بے دینی پر مزید پکے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تیرا وہ بھائی, تیرے وہ خاندان, تیری وہ فیملیاں, تیرے وہ دوست, تیرے علاقے میں وہ رہنے والے جو سفید پوش ہیں, بیچاری بچیاں بھی نمازی, بچے بھی نمازی, زکاتیں تو ادا کر نہیں وہ سکتے, روزے بھی رکھتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, گھر میں ہے کچھ نہیں, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, اللہ کا خوف بھی ان کے اندر ہے, عقیدہ بھی اچھا ہے, 5 نمازیں بھی پوری ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, سارا خاندان کئی دفعہ میرے بھائیوں چٹنیوں کے ساتھ, سوکھی روٹیوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے. وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. کام والیاں نے سارا کھا لیا ہٹے کٹے. اب آپ نے دیکھا شادیوں کے اوپر یہ پوری نسلیں آئی ہوئی ہیں ادھر, انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں چھکے سے, وہ لے کے گھومتے رہتے ہیں ہٹے کٹے. ان کے میرے بھائیوں گاڑیاں, موٹر سائیکل, پلازے ہیں.
اور یہاں پر انہوں نے حلیے بنائے ہوئے ہیں، 90% حلیے ہیں. اگر کوئی اصل غریب بھی ہو تو پھر اسے بٹھاؤ نا ذرا اپنے سامنے، گھر والوں سے کو، اس عورت کو بٹھاؤ، اسے کو جب تک تو نماز اور روزہ اختیار نہیں کرے گی تجھ پر زکوٰۃ کوئی نہیں، چل بھاگ. ترغیب دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس ترغیب پر نماز پر آ جائے. چلو لالچ کے لیے بھی اگر وقتی طور پر آتی ہے، پھر کل کو اللہ دل پھیر دیتا ہے، اخلاص عطا کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی. ہاں ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو بے نماز ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ نفلی صدقے میں سے دے سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، مصیبت کے لیے. لیکن فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ یا فرض عشر یہ انہی کو دیا جائے گا جو نمازی ہوں، جو فرائض اور واجبات پورے کرنے والے آپ کے غریب اور مسکین بھائی. میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زکوٰۃ، عشر، فدیہ، یہ روزوں کا فدیہ جو دیتے ہیں، اور فطرانہ، ان چاروں کے مصارف ہیں. انما الصدقات للفقراء، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ ہے فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، وہ لوگ جن کی ڈیوٹی زکوٰۃ جمع کرنے پر ہے. یہ بھی چھوکھا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا ایک پوری وزارت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو نظام اور ہے نا، ویسے ہمارے ہاں بھی وزارت ہے صحیح، یہ زکوٰۃ کمیٹیاں جو بنتی ہیں نا، ایک ہلکا پھلکا نظام، لیکن یہ سیاسی طور پر سارا کھا جاتے ہیں، رگڑ جاتے ہیں. اپنی اپنی جماعتوں، پارٹیوں کو جس نے زیادہ کام کیا ووٹ دیے ان کو کھلا پلا کے ہضم کر جاتے ہیں. اللہ کا فرض، اس لیے لوگ ان حکومتوں کے تحت زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اسی آپ دیں گے بھائی، ورنہ یہ اصل میں مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شعبہ قائم کرے. فرمایا والعاملین علیہا، وہ جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی تالیف قلب کرنی ہے. تالیف قلب کن کی کرنی ہے؟ نیا مسلمان ہوا، خاندان ہے، گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دو. والغارمین، وہ مسلمان نمازی پرہیزگار جو قرضے میں پھنس چکا ہے. جو قرضے میں پھنس چکا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے. یہ آخری جو دو ذکر کیے نا اللہ نے، مجاہد اور مسافر، فرمایا اگر یہ گھر میں کروڑ پتی بھی ہو، اگر یہ گھر میں کروڑ پتی بھی ہو، لیکن جب یہ میدان قتال میں لڑ رہا ہے اس وقت کروڑ تو پیچھے پڑے ہیں نا، پھر اس کو زکوٰۃ لگے گی. مسافر جا کے تربت میں پھنس گیا، سب کچھ ضائع، کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں لاکھ پتی بھی ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف. اچھا فقیر اور مسکین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کی ہے. یہ سن لیں جی ذرا سارے کھول کے کان میرے سمیت. فرمایا مسکین اور فقیر وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجوریں واپس لوٹا دیں. بخاری کی حدیث ہے. مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجوریں واپس لوٹا دیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے روپیہ مانگنے والے، یہ 2 روپے مانگنے والے، یہ گھروں کے اگر جناب ہمارے ہاں جناب راشن ہو رہا ہے تقسیم، وہ ایک ہی فیملی 10 بار جا رہی ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات. فرمایا یہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرے گا. لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر تیرے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرے گا. یہ مسکین ہے. ڈھونڈا ہے آپ نے؟ ڈھونڈا ہے؟ کوئی تلاش نہیں کیا ہم نے. آپ کی گلی میں بھی ہے، آپ کی سڑک پہ بھی ہے، آپ کے قریبی میں بھی ہے. نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں وہ دے سکتے، روزے وہ رکھتے ہیں، قسم پرسی کے عالم میں ہیں. آپ اس کی تحقیق کریں گے، آپ اس کی تحقیق کریں گے، پھر آپ ان تک جب وہ پہنچائیں گے یا ایسے ہاتھوں میں دیں جن کے پاس ایسے لوگ موجود ہوں. اب دیکھیں نا،
جہاد کرنے والے اللہ کے بندے جو میدانوں میں کھڑے ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ پیچھے سے چاہے پراپرٹیوں کا مالک ہو، وہ تو اپنا خون دینے کے لیے گیا ہوا، جو قرضے میں جکڑا ہوا ہے، نمازی پرہیزگار، مانگ بھی نہیں رہا، لیکن آپ کو پتا ہے یار بندہ مقروض ہے، لوگ اس کے گھر کے پھیرے لگا لگا کے اسے مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اور اس نے زکات جو قرضہ بھی لیا وہ اپنی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے لیے لیا۔ ہمارے ہاں قرضے میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک قرضہ وہ ہے جو بیچارہ بنیادی ضرورت تھی، بیمار ہو گیا، آپریشن کروانا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چھت گر گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، رکشہ خراب ہو گیا، اس نے قرضہ لے لیا، تو اس کا قرضہ اتارے۔ ایک قرضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قرضہ ہوتا ہے عیاشی کے لیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ بڑے بڑے جو آپ کے سیاستدان ہیں نا، جو بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، فلانا فلانا 10 ملیں ان کی، یہ بھی مقروض ہیں۔ آپ کے میرے بھائیوں جو سابقہ وزیر اعظم، یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ عمران خان کی حکومت نے بڑے بڑے، یہ سارے مقروض ہیں، اربوں کے مقروض ہیں، اربوں کے۔ یہ قرضہ نہیں، یہ تو کرپشن ہے۔ ان کے قرضے تو معاف ہو جانے ہیں یا چل جانا ہے، خرابی ہو، آپ سب کو پتا ہے۔ وہ مقروض جو بیچارہ دے نہیں سکتا اپنی بیسک نیسیسٹی پوری کرنے کے۔ ایک اور بھی مقروض ہمارے یہاں ہوتا ہے، 2 منڈیاں دی شادی کرنی سی، 50 لاکھ روپیہ لاتا ہے، ایسے شخص کا قرضہ نہیں اترے گا زکات سے، وہ تو بدماش ہے۔ اس نے سنت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، بے حیائی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے لوگوں سے قرضہ لے کر اس نے اپنی چدراہٹ اونچی کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دیا۔ شادی پر تو اتنا پیسہ لگانا جائز ہی نہیں۔ وہ مقروض جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے بیچارہ، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ جو اپنے بچے بچی، اپنے گھر والوں کا علاج کروانے کے لیے مقروض ہوئے بیٹھے، دوائیوں کے لیے مقروض ہے، مصیبت میں پڑے، کپڑے نہیں ہیں، لباس، بیسک کھانے پینے سے مجبور ہیں۔ مثلا اچھا اس میں ایک اور شخص بھی آ جاتا ہے، ایسا بندہ جو کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ کما بھی رہا ہے، لیکن کمانے کے باوجود اس کا گزارا نہیں ہوتا، عیاشی نہیں کرتا، وہ اس کی بیسک بھی پوری نہیں ہو رہی، یا وہ 10-15 ہزار کما رہا ہے، اس کا گزارا نہ ہوا، اس پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی، گھر میں کینسر کا مریض ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت گر گئی، ایسے بندے کو بھی زکات دینا جائز ہے۔ یہ نہیں کہنا تو تے کام کرنا ہے، یار وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ زیادہ نہیں کما سکتا، آپ اس کو دیں۔ ایسے بندے کو زکات نہیں دینی جو ویلا، ہڈ حرام، ہٹا کٹا اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور کہ جی منو زکات دے دو، ہے نا ایسے بھی۔ وہ ہم کئی دفعہ سڑکوں پہ جاتے ہیں، اس نے جناب نا وہ بیلچا رکھا ہوتا ہے مونڈے، جی ساری دیہڑی کھلوتے رہے ہیں، سانو مزدوری نہیں لبھی۔ ہمارے پاس کوئی آئے، ہم کہتے ہیں آؤ یہ ذرا صفائی وغیرہ کر دو، ہم تمہیں 100 روپے دیتے ہیں، بھاگ جائے گا، کام نہیں کرنا، ویسے 10 روپے دے دو۔ یہ ہڈ حرام ہوتے ہیں، ان کو بھی زکات نہیں دینی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے اتنا بڑا یہ فرض ہے، تو میرے بھائیوں اس فرض کو جن کو دینا ہے تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا، تاکہ آپ کا مال درست جگہ پر پہنچے، اور جو بیچارے نیک لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو مجبور ہیں، ان تک پہنچے، تاکہ دل کی دعائیں آپ کو ملیں۔ یار مجھے یہ بتائیں، ایک بندے کو آپ نے زکات دی، اس نے گلچھرے اڑا دیے، وہ رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا۔ دوسری آپ نے زکات دی جنہوں نے ایک دن پہلے چٹنی سے روزہ رکھا تھا، آپ کے پیسے کی وجہ سے راشن لیا، اس سے انہوں نے کوئی گوشت، کوئی قیمہ، کوئی دال، کوئی روٹی کھا لی، ان کے پیٹ میں گئی، سارا دن روزہ رکھیں گے، وہ دعا نہ بھی دیں، کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ یہ سوچ اور فکر رکھنی ہے، پھر آپ کی زکات انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو کیا ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، جو زکات پر مامور ہوں، جو نئے مسلمان ہوئے ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے، جو مقروض ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد ہے، جو مسافر ہیں، ان لوگوں کو زکات دینی ہے۔ عشر بھی ان کا، زکات بھی ان کی، فدیہ بھی ان کا، فطرانہ بھی ان کا۔ یہ ہے زکات کے بنیاد۔ اور جو جان بوجھ کر زکات نہیں دیتا، ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف اور صرف زکات نہ دینے کے لیے مسلک ہی بدل لیتے، کہتا ہے میرا تو فلاں سے تعلق ہے جی کہ مجھے زکات سے بچنا۔ ایسا بندہ بڑا خطرناک معاملے میں ہے۔ کیا فرمایا؟
فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، اللہ تعالی ان کے خزانے جس میں سونا چاندی ہوگا اسے تپائے گا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، سونے چاندی کو مال کے ڈھیر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، یہ سن لیں آیت، یوم یحما علیہا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے مال کو جہنم کی آگ میں تپاؤں گا، فتکوا بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اس کی پشت کو داغا جائے گا، وظہورہم، اس کی سائڈوں کو داغا جائے گا، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا وہ سونا، تیری وہ چاندیاں جن کو تو اللہ کی راہ میں خزانے خرچ نہیں کرتا تھا، فذوقوا، پس چکھ ذائقہ آج، ما کنتم تکنزون، اپنے خزانوں کا، یہ ذائقہ ہے تیرے خزانوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا جس مال کی تم زکوٰۃ نہیں دو گے، بڑا اژدہا سانپ بنا کر تم پر مسلط کر دیا جائے گا، تیرے منہ کو اپنے، تیرے جسم کو اپنے منہ میں لے لے گا۔ جہنم کے اندر باقاعدہ مینار بنائے جائیں گے اور ان کے اندر ڈالا جائے گا اس شخص کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، عشر کا ادا کرنا فرض ہے، نہ دینے والا بہت بڑے گناہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ بھائیوں سے گزارش ہے، آگے بے شمار جگہ پڑی ہے، تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، آگے بالکل خالی ہے، اب آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ انشاءاللہ دین کے مطابق، سنت کے مطابق ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی۔ آخری بات کرنے لگا ہوں دوسرے خطبے سے پہلے، کسی بھائی کو زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو، میں الحمدللہ ابھی بھی ادھر بیٹھا ہوں، شام کو تراویح کے بعد آپ میرے سے مشورہ لے سکتے ہیں تاکہ میں اللہ کا فریضہ ادا کر دوں، اور اگر آپ پر 1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 5,000 زیادہ دے دو، کچھ نہیں بگڑے گا، 10,000 زیادہ دے دو، غلطی ہو جاتی ہے، کیلکولیشن میں غلطی لگ جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ کا حق میرے پاس رہ جائے، یہ ہو جائے کہ میں زیادہ دے دوں، پھر اللہ کہتا ہے تو زیادہ دے گا تو میں بغیر گن کے دوں گا، تو نے تو پھر بھی گن کے ہی دینا ہے نا، 1,00,000 کا 1.5 دے دے گا، اللہ کہتا ہے میں نہیں گنوں گا، میں تمہیں 700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا، پر ایتھے نہیں، وہاں دے گا اللہ جہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں کامیابیوں والا بنا دے، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے، اللہ تعالی ہمارے جو مال جو اس نے دیا ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، مجھے یہ بتائیں، اپنے سمیت بات کرتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے ہمارے باپ دادا کیا اسی لائف سٹائل میں تھے جس میں آج ہم ہیں؟ واللہ ہم لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، ہم لوگ نئی جوتی لینے کے لیے 6 مہینے اپنے گھر والوں سے ترلے کرتے تھے، ہم کچے مکانوں میں رہنے والے، ہم قسم پرسی کے عالم میں زندگیاں آسانیوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ گزارنے والے لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں، فراوانیاں دے دی، تو جس اللہ نے فراوانیاں دے دی ہیں اس اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے انہیں خرچ کرنا۔ حضرت عثمان کے پاس تھوڑا مال تھا، آج سارا پاکستان کا سب سے بڑا آپ امیر بندہ، دنیا کا سب سے امیر بندہ لے آئیں، حضرت عثمان کا وہ بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مال ڈنگر کو، جانوروں کو، اونٹوں کو، گایوں کو سنبھالنے کے لیے 10,000 زر خرید غلام ان کے پاس موجود تھے، 10,000 بندہ، اتنا مال۔ اور جس دن شہید ہوئے ہیں، ایک اونٹنی بندھی ہوئی تھی ان کی ڈیوڑی کے اندر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرما رہے ہیں کہا اللہ کی قسم تجھے بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا، صرف اس لیے رکھا تھا کہ کبھی حج پر یا عمرے پر جانا پڑتا ہے مدینہ سے۔ ایسے لوگ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی امیر، میرے بھائیوں ان کے پاس جتنا سونا تھا نا وہ تقریباً
90 अरब रुपए का बनता है आज के दौर में। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में इतना अमीर है कोई? ये कराची का सबसे बड़ा ताजर भी ले लें, 90 अरब उसके पास भी नहीं होगा शायद। 90 अरब का सिर्फ सोना। जब तबूक के मार्का में लश्कर तैयार है, 30,000 का लश्कर, सहाबा मौजूद हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, ये काफिला शाम से लेकर आ रहे थे, पूरे साल का माल ना, लंबा काफिला है मेरे भाइयों, ऊंट लदे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, अरबों का माल, करोड़ों का माल। साहबा ने बंदे मिले, उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी ने तो जिहाद का ऐलान कर दिता है, हम रूमियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, सारा माल कहा जमा कर लो, हमने तो अपने घरों के माल भी ला के ढेर कर दिए हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के क्या कहने, पूरे साल की तिजारत, असल ज़र मसलन हम लोग मेरे भाइयों लाहौर कराची से अपनी शॉपिंग करके आ रहे हो कारोबार के लिए और आगे से जिहाद का ऐलान हो, तो क्या किया, सारे ऊंट, सारा लदा हुआ काफिला लेकर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच गए। सारा काफिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ा दिया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया ना, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, निकलो हल्के हो या भारी हो, ये सारा ही मैं अल्लाह की राह में देता हूं, मुझे अल्लाह और दे देगा। तबूक के मार्का में सारा सामान मेरे भाइयों कुर्बान कर दिया। ये नहीं कहा मैं शाम से थका आ रहा हूं, साथ ही खड़े हो गए, अल्लाह के नबी मैं तैयार हूं। ये है अंदाज। अल्लाह मुझे और आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सिर्फ ज़कात फ़र्ज नहीं, अपने नफली सदक़े असल माल में से भी करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदी। मेरे भाइयों, गायबाना नमाज जनाजा भी हमने पढ़नी है। यहाँ बच्चा एक पढ़ता है सुलेमान, उसकी दादी अम्मा फौत हुए हैं, और एक हकीम मुमताज़ साहब यहाँ एक दो बार उन्होंने जुमा भी अदा किया, बुज़ुर्ग थे, वो फौत हुए हैं। इन दोनों की गायबाना नमाज जनाजा हम पढ़ेंगे। एक बात बस करनी है 2 मिनट के अंदर। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, जिसमें आज़ादियों के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर भी चल रहे हैं, कमा भी रहे हैं। अल्लाह ने हमें हिफाजत भी अता की है। इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क के अमन को कायम रखना, ये हम पर फ़र्ज़ है, ये सीधी बात है। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बड़ी पुरानी हैं, कभी TTP के नाम पर, कभी किसी नाम पर पाकिस्तान को खाना जंगी का शिकार करने के लिए बहुत गहरी पॉलिसीज़ माजी में भी होती रहीं और आज भी मेरे भाइयों जारी हैं। हमने इंशाअल्लाह मुल्के अजीज़ पाकिस्तान के अमन को दाव पर नहीं लगने देना। सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं। हमारी बहुत सारी मजहबी, दीनी, सियासी जमातें हैं, उनको कोई मामला हो वो अपना एहतजाज करते हैं, लेकिन एहतजाज वो होना चाहिए जो पुरअमन हो। देखें ना मेरे भाइयों, फ्रांस ने खाके छापे, उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द ऐसा नहीं है कि जिसका दिल जख्मी ना हो। हम तो कहते हैं अल्लाह ने इनका इलाज बयान किया है, लेकिन वो इलाज करने के लिए पहले अपना ईमान ऊपर करना पड़ेगा। सबके दिल जख्मी हैं, लेकिन अगर डेनमार्क या इंग्लैंड या अमेरिका में जो कुरान जले, उसकी रिटेलिएशन में हम मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दें, आग लगाना शुरू कर दें, अपनी इमलाक को जलाना शुरू कर दें, आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दें, अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस को मारना शुरू कर दें, तो मेरे भाइयों खुश कौन होगा? वही खुश होंगे। वो कहेंगे लो जी हमारा मकसद पूरा हो गया, यहाँ भी मोहम्मद अब्दुल्ला, वहाँ भी मोहम्मद अब्दुल्ला, एक दूसरे को मार रहे हैं, हम तो खुश हैं। तो हमने अपने मुल्क के अमन को इंशाअल्लाह कायम रखना है और कुफर की साजिशों को भी समझना है। हम तो ये समझते हैं कुफर की साजिशों का एक ही इलाज है कि मैदानों के अंदर इनकी ठुकाई की जाए, आपस में नहीं लड़ना। आपस की लड़ाइयाँ, जंगो जिदाल, अपने मुल्क में इंतशार, ये कौन पसंद करता है? ये गैर मुस्लिम पसंद करते हैं। हिंदुस्तान, इसराइल तो चाहता है पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार हो, हम यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें लेके आएँ, वो सारा एटमी असला इनका हड़प कर लें और हमारे ऊपर हिंदू का तसल्लुत कायम हो जाए। मैं देखता हूँ फिर आप कैसे गाय ज़िबा करते हैं। तो हमें अल्लाह का खौफ करना है। हम इंशाअल्लाह
اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ جو اللہ کے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کرنے والے ہیں، ہمارا تو منہج ہے ہم میدان جہاد کے اندر ان کا جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کلمہ گو مسلمان پر ہم انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اپنے ملک کی بربادی نہیں کریں گے۔ یہ بالکل پکا ٹھکا اصول ہے۔ حدیث ہے ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کا آپس میں فتنہ جنگ و جدال ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ گھر کا ٹاٹ بن جانا ہے، اپنی تلوار کو کند کر دے کہ تیری اس تلوار سے کلمہ گو کی گردن نہ کٹے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جو لوگ رستے بند کرتے ہیں، یہ بالکل واضح راستوں کو مسدود کرنا، فرمایا اللہ ان کا جہاد بھی قبول نہیں کرے، یعنی میدان جہاد میں بھی اگر آپ موجود ہیں تو عام لوگوں کے رستے بند کرنے سے حتی الامکان منع کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کا امن، پاکستان کی سلامتی، یہ امت مسلمہ کا فائدہ ہے۔ پاکستان اس وقت بہت بڑی سازش کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت اور امن کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس میں ہر پاکستانی کی بڑی گہری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت والا، رحمت والا مہینہ بنا دے، ہمیں اپنی جی بھر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری بات ایک کرنی ہے، 1 منٹ۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مسجد کا کام ہوا، یہ اللہ کی خاص مہربانی اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ستھری اور خوبصورت جگہ الحمدللہ عطا کی جہاں ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبتوں کے سلسلے انشاءاللہ ہم نے ٹوٹنے نہیں دینے، یہ محبتوں کے سلسلے انشاءاللہ ہم نے ٹوٹنے نہیں دینے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ہماری محبتیں بھی بڑھ جانی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔